نور عظمت سے اپنے نور ذات سے جدا کیا۔ اور بھائی ذوالفقار بتاتا چلوں، تیرا معصوم الگ بنے، یہ الگ بنے۔ سب دیکھا، حیران ہو گئے سارے۔ علمی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، ان اللہ خلق نور فاطمہ بالایجاد بالانفراد دون الاشتراک۔ اللہ نے اس بی بی کا نور مشترکہ نہیں بنایا، منفرد الگ بنایا۔ اگر شاید کاظمی مشترکہ بنی ہوتی تو یہ بھی تیرا کی طرح باقی نبیوں کی صلبوں میں رہتی۔ یہ آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کی صلب میں نہیں رہی، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں۔ یہ شب معراج بلا فصل صلب محمد میں نازل ہوئی۔ جو یہاں ایک جملہ کہوں، یہ صلب محمد میں اتری، بس یوں سمجھ لیں، قرآن رسول کے دل پر اترا، یہ صلب میں اتری۔ اللہ اکبر۔ چونکہ الگ تھی اسی لیے تو اللہ احسان جتا رہا ہے، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ ہاں، کوثر بی بی کا لقب ہے، فعل کے وزن پر مصدر ہے جس کی معنی ہے خیر کثیر۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، نبوت دی، عطا نہیں کہا، رسالت دی، عطا نہیں کہا، قرآن دیا، وحی دی، انعامات دیے۔ اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، دنیا برزخ آخرت کی نعمتیں دی، ملک کبیر کی شاہی دی، عطا نہیں کہا۔ بطول دے کر کہتا ہے عطا کی۔ اللہ تھا گیا تو چھوڑ دوں۔ ہاں، معلوم ہوتا ہے وہ چیزیں ایتا ہیں۔ الف یہ تے الف ایتا، الف عین توئے الف ایتا۔ ایتا کہتے ہیں عمران نقوی حق کے برابر دینا، عطا کہتے ہیں حق سے زیادہ دینا۔ بھائی ذوالفقار نے ملبہ اٹھوانا تھا، مثال دے رہا ہوں، مزدور بڑھا اور یہ ملبہ اٹھانا ہے، کتنے پیسے لوگے؟ 500۔ اگر انہوں نے 490 دیے تو یہ بخش ہے، حق مارا۔ اگر 500 دیے ایتا ہے، 600 دے دیے عطا ہے۔ اب پتہ نہیں میں جنگل میں ہوں، کون سے بت بیٹھے میرے سامنے، اللہ رسول سے کہہ رہے ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی، یعنی تیرا حق نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ مگر تجھ سے زیادہ بہتر طیب طاہر صلب بھی نہیں تھی، اس لیے تجھے عطا کر دی۔ اب کیا کر؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، شکر کی نماز بھی پڑھ، قربانی بھی کر۔
حسن رضا اشفاق یہ وہی رسول نہیں کہ کل تک یہ نمازیں پڑھنا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، قلیل پڑھا کر، تیرے پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں اور بے دل کے دل کو گوارا نہیں۔ کل تک کہتا ہے تھوڑی پڑھ، آج کہتا ہے پڑھ۔ یہ جوڑا ایسا ہے، جوڑا سمجھتے ہو نا، مرد عورت کا جوڑا، شوہر زوجہ کا جوڑا، اور یہ علی و بطول کا جوڑا ایسا ہے، اس کے لیے قانون ہی بدلے ہوئے ہیں۔ زوجہ کے لیے یہ قانون بدلا، کل تک کہتا رہا تھوڑی پڑھ، آج کہتا ہے شکر کی پڑھ۔ اللہ اکبر۔ اور آگے میری قوم کے بچے بھی پڑھتے ہیں وَنْحَرْ، قربانی کر، لیکن سوچا کسی نے نہیں۔ ایک قربانی حضرت ابراہیم نے کی، وہ قیامت تک تم اور ہم کرتے ہیں، یہ قربانی محمد کرے گا۔ بطول کے عطا ہونے کے شکر میں بیٹھے ہو، چلے گئے ہو۔ ہاں یہ کیا زوجہ کے لیے۔ اچھا ایک موقع پہ سردی تھی، پانی ٹھنڈا تھا، رسول نے وضو شروع کیا، آیت آ گئی تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے طیب طاہر نبی ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ مشقت میں پڑھو، چھوڑ دو۔ کل تک پانی کی ٹھنڈک گوارا نہیں، علی کے لیے 8 گھنٹے گرمی میں کھڑے آئے رکھا۔ یہ بندہ پھر نہیں ملے گا، بات ہے یہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ ان کی بات کو غور سے سنو، سارے جو ہے نا نعرے لگائیں ساتھ مل کے علی حق، 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 علی حق۔ اور تو مجھے شاید کا آدمی پتہ نہیں ہے، لیکن حسین کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، جو بھی ممبر پہ بیٹھتا ہے میں بتا سکتا ہوں یہاں سے مجھے پڑھ رہا ہے، یہاں سے مجھے پڑھ رہا ہے، یہاں سے مجھے پڑھ رہا ہے۔ غضنفر کے لیے کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پڑھ رہا ہے۔ غضنفر شاہ نجف کا عطیہ پڑھتا ہے۔ ارادے تو اس کو اللہ نے دیکھا، اس ذات کو جس کا نام، اچھا ہاں یہ بھی بتاتا چلوں، آدم سے عیسیٰ تک کی بات تو ویسے الگ ہے، 14 کے خاندان میں بھی جو 13 ہیں ان کو بھی شامل کرو۔ کسی حجت کے نام کے مادے 2 نہیں ہیں سوائے اس بی بی کے۔ اس کے نام کا مادہ فاطر بھی ہے، فاطم بھی ہے۔ فاطر، فاطم، فاطر کہتے ہیں بغیر نمونے کے ایجاد کرنے والے کو، اور فاطم کہتے ہیں قطع کرنے والے کو، کاٹ دینے والے کو۔
اللہ نے بی بی کا نام فاطمہ رکھ کے خود رسول سے کہا تھا فاطمہ آدائی ان رحمتی و فاطمہ اولیائی ان ناری، فرمایا یہ میرے دشمنوں کو میری رحمت سے کاٹ دیتی ہے اور میرے دوستوں کو میری جہنم سے کاٹ دیتی ہے۔ تو اس ذات کو اس نے نگاہ بے نگاہی سے دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی جنبشیں دیکھیں، اس کے حرکات دیکھے، اس کے افعال دیکھے۔ خدا کرے کوئی دو چار خریدار نکل آئے، بس اس کی ہر کیفیت سے اللہ اپنے نام نکالتا رہا۔ اسی لیے تو ہم جیسوں سے کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کس نے ادراک بخشا کہ تم لیلۃ القدر کو سمجھو؟ تمہارے مولا صادق سے پوچھا گیا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا اما اللیلۃ ففاطمۃ واما القدر هو اللہ، فرمایا لیلہ رات میری دادی فاطمہ مراد ہے، قدر اللہ کا نام ہے، یعنی یہ لیلۃ اللہ ہے، اللہ کی رات۔ اور بڑے بھائی جس طرح ہم تم رات میں چھپ جاتے ہیں، وہ بے بدن اس لیلۃ اللہ میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تھکے تو نہیں نا؟ اچھا ایک بات آ گئی ہے سامنے، اب چونکہ سامنے آ گئی ہے تو پھر رکتی نہیں۔ اسی خاندان کے ایک فرد سے تعارف پوچھتے ہیں اگر مزاج ہو تو۔ بچپنا تھا تیرے مولا سلطان کربلا کا، جب گھر سے باہر نکلے ایک گلی دوسری گلی تیسری گلی میں پہنچے، صالح بن رقا یہودی وہاں اس کا گھر تھا، اس نے مولا حسین کو پکڑا، کمرے میں بند کیا، تالا لگا دیا۔ پریشان ہو گئے۔ جب مالک چپ ہے، ہاں تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تھوڑی دیر گزری، جناب سیدہ نے دیکھا دائیں بائیں، حسن بیٹے تیرا بھائی حسین نظر نہیں آ رہا، تفحصن اخیکا، جا اپنے بھائی کو تلاش کر۔ حسن باہر نکلے، گلیوں میں پھر رہا ہے، ایک ہرن جا رہا تھا، ہرن سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں ایھا الظبی ہل رأیت اخی الحسین، اے ہرن تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا؟ انسانی آواز میں ہرن بولا، اخذہ صالح بن رقات الیہودی، اسے صالح بن رقا یہودی نے پکڑا ہوا ہے۔ میرے خیال ادھار کرتا ہوں پھر کسی مجلس میں صحیح۔ جبرن سنانے کی مجھے عادت نہیں، ہاں میرے تو گریبان میں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے کہ کچھ موتی نکال، ہاں اس لیے میرے مولا کا جو نعرہ لگائے گا آج کے دن بی بی اس سے راضی ہوں گی، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ۔ ایک عالم ربانی نے یہ روایت لکھی اور لکھنے کے بعد آگے کہتے ہیں من کانا ھذا الظبی اکانا ملکن ام موجودا آخر المہم ان الظبی یعلم مکان الحسین وما الحسن و امہ یعلمان۔
وہ کہتے یہ ہرن کون تھا؟ کوئی فرشتہ تھا، جن تھا، یا کوئی اور مخلوق تھا؟ وہ کہتے ضروری بات یہ ہے ہرن جانتا ہے حسین کہاں ہے، حسن نہیں جانتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ خیر جب ہرن نے یہ بات کی، میرے مولا حسن صالح بن رقیہ یہودی کے دروازے پہ آئے، کنڈی کھٹکھٹائی، باہر نکلا، اطلق اخی الا واقول لامی تدعو علیکم، چھوڑ میرے بھائی کو ورنہ اپنی اماں سے کہوں گا ایک بد دعا کرے گی، نسلیں مٹ جائیں گی۔ واقول لابی یاخذ سیفہ وتستاصلون من ارضکم، اپنے بابا علی سے کہوں گا، اپنے بابا سے کہوں گا تلوار نکال لے گا، ایک یہودی باقی نہیں رکھے گا۔ وَأَقُولُ لِجَدِّي يَدْعُو عَلَيْكُمْ، اپنے نانا سے کہوں گا ایک بد دعا کرے گا۔ صِرْتُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، کچھ بندر بن جاؤ گے، کچھ سور ہو جاؤ گے۔ اب بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، ہو جائے لمبی۔ اس نے تینوں کا تعارف پوچھا، من جدو کا، تیرا نانا کون ہے؟ من ابو کا، تیرا بابا کون ہے؟ من امو کا، تیری اماں کون ہے؟ حسن تعارف کرا رہا ہے، غضنفر نہیں، حسن۔ سنبھال سکو، قیمت ہے تو بتاؤں۔ جب اس نے پوچھا نا من جدو کا، نانا کون ہے تیرا؟ قال جدی در من صدف الجلیل الذي صلى صلاة الليل بمكة وإد السنة بمسجد الأقصى وقام بالوتر تحت العرش وسلم عليه الحق ودعاه إلى قاب قوسين جد السبتين الحسن والحسين۔ اللہ کہا میرا نانا رب جلیل کے صدف کا موتی ہے۔ رب جلیل کے صدف کا موتی ہے، وہ ہے میرا نانا۔ نماز تہجد کتنی رکعت ہوتی ہے؟ شاباش، 8 دو کر کے پڑھنی پڑتی ہیں اکٹھی، 2 شفع 1 وتر۔ حسن کہہ رہا میرا نانا وہ ہے جس نے 8 رکعت مکے میں پڑھی، شفع کی 2 رکعت مسجد اقصی میں پڑھی، وتر عرش کے نیچے پڑھی۔ جس پر پروردگار نے سلام کیا اور کعبہ کا حسین تک بلایا، جو حسن حسین کا نانا ہے، حسن کلام سے، طلاقت بیان سے، بلاغت سے، فصاحت سے، براعت سے حیران ہوا۔ من ابو کا، بابا کون ہے تیرا؟ حسن نے کہا امر اللہ و زین الرجال، امر اللہ وزین الرجال من صلی للمصطفى على المصطفى للقبلتين وفداء بنفسه ليلة الغار سيد الابرار امتدح جبرائیل فتوته۔ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا۔ وَسَمَّاهُ الرَّبُّ سَيِّدَ الْغَالِبِ علی ابن ابی طالب، فرمایا میرا بابا اللہ کا عمر ہے۔
اب ایک ایک چیز کی شرح کا میرے پاس وقت نہیں ہے. میرا بابا اللہ کا امر ہے. وَزَيْنُ الرِّجَالِ. کروں ترجمہ؟ میرا بابا مردوں کی زینت ہے. مردوں کی شکلوں کی نہیں. بھائی فیصلہ ہو نہیں گیا تھا لا فتح الا علی, کوئی نہیں مرد سوائے علی کے. اس دن سے فیصلہ کر دیا ہے علی نے, جو میرا ہے بس وہی مرد ہے. جس نے کائنات کے ہر نمازی سے پہلے محمد مصطفیٰ کے ساتھ دو قبلوں کی طرف نماز, جو غار والی رات محمد مصطفیٰ کا فدیہ بن کے سو گیا, جو ابرار کا سید ہے. ابھی امتدح جبرائیل و فتوتہ, میرا بابا وہ ہے جس کی شجاعت کے قصیدے جبرائیل نے پڑھے. وَسَمَّاهُ الرَّبُّ السَّيِّدَ الْغَالِبِ, جسے رب نے لقب دیا ہے غالب سید, اور نام علی ابن ابی طالب ہے. اب اس سے زیادہ جلدی نہیں ہو سکتی تھی مجھ سے. سارے بن رکا مزید حیران ہوا, پہچان تو گیا کون ہے, ہاں لطف لے رہا ہے. کہتے من امو کا, اماں کون ہے تیری؟ اب سارے اٹھاؤ, اسی کے لیے تو میں نے ساری روایت سنائی آپ کو. فرما امی روضۃ الصفوات وواسطۃ قلاودۃ العزۃ ودرۃ صدف العصمۃ والطہارۃ وغرۃ جبہۃ وجہ العلم والحکمۃ ولمعۃ ناصیۃ المعاصر نقطۃ دائرۃ المفاخر کتب اللہ فی عقد زواجها اتق اساۃ الامت العذراء البتول فاطمۃ الزہراء. تھا گئے تو ادھار کروں. فرمایا میری اماں مصطفی کا گلشن ہے. اور کسی نے گلشن نہ سمجھا ہو تو حسن کہہ رہا ہے میری ماں مصطفی کا باغ ہے. باغ میں چمیلی بھی ہے, موتیا بھی ہے, گلاب بھی ہے, گل داؤدی بھی ہے, ثمردار درخت بھی ہیں, شجر بھی ہیں. کسی کو کچھ ملتا ہے, کسی کو کچھ. جس نے مصطفی لینی ہوگی سوائے محمد مصطفیٰ کے سوالی بطول کا ہوگا. اللہ وواسطۃ قلاودۃ العزۃ, فرمایا میری ماں عزت کے گلو بند کا بندھن ہے. ہاں بس بڑی جلدی چھٹی دینے لگا ہوں تمہیں. درۃ صدف العصمت والطہارت, میری ماں طہارت اور عصمت کے صدف کا در ہے. غرۃ وجہ العلم والحکمت. اب خدا کے لیے جا کے سننا جملہ. حسن کہتا ہے میری ماں علم اور حکمت کے چہرے کا نور ہے.
غرۃ وجہ العلم والحکمت، علم اور حکمت کے چہرے کا نور ہے۔ پھر حدیث یاد دلاؤں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی علم الہی کا مالک ہے، نور بطول ہے۔ ملتان والو، اگر بطول نہ ہوتی، علی کا علم ہوتا مگر بے نور ہوتا۔ اللہ اللہ نکتہ تو دائرۃ المفاخر، فرمایا کائنات میں جتنے فخر و مباحات ہیں اس کے دائرے کا نکتہ ہے میری ماں۔ دائرہ لگانا ہو نا، پرکار رکھو، دائرہ لگانے کا پروگرام چھوڑ بھی دو، نکتہ لگ جاتا ہے۔ بس میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اس سے زیادہ شرح نہیں کرنی۔ دائرہ زاہد حسین لگے یا نہ لگے، نکتہ لگتا ہے۔ حسن کہہ رہا ہے مفاخر کے دائرے کا نکتہ ہے میری ماں۔ لمعۃ ناصیۃ المحامد والمعاصر، جتنے حمد ہیں ان کی پیشانی کی چمک کا نام فاطمہ ہے۔ اور اب جو جملہ میں کہنے لگا ہوں اس کا تعلق تم سے ہے، اگر اس میں بھی تم نے ڈنڈی ماری پھر بی بی جانے اور تم جانے۔ حسن کہتا ہے کتب اللہ فی عقد زواجہا اتقاء اسات الامت، میری ماں وہ ہے جس نے اپنے حق المہر میں گناہ گاروں کی شفاعت لکھوائی ہے۔ نہیں سن لیا، داد دی، مہربانی، نعرہ لگایا، شکریہ، واہ واہ کی، ممنون۔ ذرا سوچو، مہر وہ چیز ہے شوہر نہیں کھا سکتا۔ بی بی نے شفاعت لکھوائی ہے تمہاری اپنے مہر میں۔ میں نے عالم معنی میں پوچھا بی بی اتنی مہربانی کی وجہ کیا ہے؟ گناہ گار ہیں، گناہوں کے پہاڑ لادے ہوئے ہیں، تو انہیں شفاعت لکھوا لی؟ کہا بس دو شرطیں ہیں میری، ایک میرے شوہر کی ولایت میں خیانت نہ کریں، ایک میرے بچوں کی مودت میں کمی نہ کریں۔ ہاں حسن سے یہ سننا تھا۔ صالح بن رکا قدموں پہ گر پڑا، کہتے کلمہ پڑا، وَنَصَرَ عَلَى رَأْسِهِ طَبَقًا مِّن ذَهَبِ الْإِبْرِيزِ، خالص سونے سے بھرا ہوا بڑا تھال حسن کے سر پہ نچھاور کر کے پھینک دیا، اور مدینے کے بھکاریوں کو پکار کے کہا حسن کے قدموں کا صدقہ لے جاؤ۔ ہاں جی واقعی بڑا پرمانی کلمہ بولا ہے اشفاق نے کہ یہ یہودی تھا جس نے بی بی کے نام کی یہ عزت کی ہے۔ مسلمانوں نے بھی کی ہے، سارے کرسیوں پہ بیٹھے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
بس میں دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں وضو کرتی ہے خدا کرے اسے کسی اور غم میں رونا نہ پڑے. خون رونے والا تم میں کہیں بیٹھا ہے، شام والی پردے میں ہے، ہر ادادار پہ بی بی کی نظر ہے. سنو مجھ سے پرسہ مالکوں کو دو. یہ تو سنتے رہتے ہو نا، گنے چنے بابا کے بعد دن گزارے، لیکن امت کے تحفے میں پھر دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی. اللہ اکبر. العظمت للہ. اور خود کہہ کے گئی دنیا سے کہ بابا تیرے بعد وہ دکھ دیکھے کہ اگر راتوں پہ آتے، دنوں پہ آتے تو راتوں میں ڈھل جاتے. خود اتنی دکھی ہے، لیکن ملتان والوں ایک دکھ کا لمحہ، ایک درد کا لمحہ بطول کی زندگی میں ایسا بھی آیا کہ اپنے سارے درد بھول گئی. وہ کون سا لمحہ تھا؟ جب علی کے گلے میں رسیاں آئیں. العظمت للہ، العظمت للہ. گھر میں بیٹھی بابا کو رو رہی تھی کہ تیرا کربلا والا دوڑتا ہوا آیا. گیسو ہوا میں اڑ رہے حسین کے، دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوا. بی بی نے پوچھا حسین خیریت؟ اماں خیریت ہی تو نہیں ہے، بابا کے گلے میں رسیاں ہیں، دربار میں لے جایا جا رہا ہے، اور عبرت ہے بابا بھی خاموشی سے جا رہا ہے. جس کے سینے میں گوشت ہے پتھر نہیں، یہاں بھی روئے گا، قبر میں بھی رونے کے لیے کافی ہے. حسین سے یہ سننا تھا. شام والی نے سر سے چادر اتار دی. اماں جب تک میرا بابا گھر نہیں آتا میں نے چادر سر پہ نہیں لینی. اب میں لفظوں میں کیسے بتاؤں کہ اٹھی کیسے، ہاتھ کس مشکل سے پہلو سے اٹھایا. اللہ اکبر. مسجد کے دروازے پہ آئی، اخذت ازادت الباب، دونوں چوکھٹیں پکڑی اور پکار کے کہا چھوڑتے ہو علی کو یا چادر سر سے ہٹا دوں؟ اور سید و غیر سید و ننگے سر بیٹھ کے رونے والوں، چیخے مارنے والوں، یہ کہنا تھا پورے مدینے کے گھروں کی دیواریں اتنی بلند ہو گئیں کہ اونٹ سوار نیچے سے گزر سکتا تھا. آگ کے گولے کی شکل میں عذاب سامنے آ گیا. سلمان دوڑا، یبنت رحمت للعالمین لا تکونی نقمت لامت ابی کے، تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، اپنے بابا کی امت پہ عذاب نہ لا. جواب سنو گے بطول کا؟ رو کے کہتی ہے چچا سلمان اخذو حقی فصبرتو، کسرو ذلائی فصبرتو، قاتلو ولدی فصبرتو. میرا حق مارا گیا میں خاموش رہی، میرا پہلو زخمی ہوا میں خاموش رہی، میرا محسن مارا گیا میں خاموش رہی. میں علی کے گلے میں رسیاں برداشت نہیں کر سکتی. تب سے میری زینب نے چادر اتاری ہوئی ہے، میرا حسین رو رہا. اللہ اکبر. بس جس کی آنکھ کا جتنا وضو مقدر تھا وہ کر چکی، رو چکے ہو، عبادت ہو چکی. حق تھا یہی چھوڑ دیتا، مگر اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. آج کا رونا اسی کا ہے جو ہے. ہاں میں فضائل کی ہر مجلس میں کوشش کرتا ہوں آپ کو نئی باتیں سنانے کی، لیکن مصائب میں تو مجبوری ہے میری. درد کی وہی کہانی ہے جو 1400 سال سے سنتے ہو. بس یاد دہانی کے 2 لفظ بولتا ہوں، دعا مانگنے لگا ہوں. کتابیں پڑھو. تیرا خیبر شکن مولا کبھی کبھی خطبہ دیتے دیتے رک جاتا. علی اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کے دیکھتے.
پہلے سسکیوں سے روتے، پھر ہچکیوں سے روتے، پھر چیخے مار کے روتے۔ لوگ پوچھتے یا علی کیا ہوا؟ رو کے کہتے ان ہاتھوں کے ید اللہ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ہاتھ بھی تھے اور زہرا کو تماچے لگے، یہ ہاتھ بھی تھے اور بطول کا پہلو زخمی ہوا۔ اللہ کوئی جلدی نہیں بابا، کوئی جلدی نہیں۔ فرمایا ان ہاتھوں کی موجودگی میں تماچے، پہلو کے زخم، بس ختم کر دی میں نے بات۔ مولا تیری عبادت قبول کرے۔ آخری بات، آخری فکرہ سمجھ میں آ گیا، جہاں یاد آئے گا عبادت ہو جائے گی۔ قبر میں اتارا علی نے بطول کو، سارا کچھ چھوڑ دیا۔ ہاں پہلے یہ بتا دوں، جب شادی ہوئی تھی نا علی اور بطول کی، رسول نے بی بی کا ہاتھ پکڑ کے بلا تشبیہ علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا ہاذہی امانتی، یا علی یہ تیرے پاس میری امانت ہے، میری امانت کا خیال رکھنا۔ لحد میں اتار چکا بطول کو، رسول کو خطاب کر کے علی نے کہا یا رسول اللہ ردت امانتی، ردت الودیعتو، سرکار امانت واپس کرنے آیا ہوں۔ رسول کی قبر ہل گئی۔ کہا یا علی جب میں نے امانت دی تھی پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، جب میں نے دی تھی رخساروں پہ داغ نہیں تھے، بطول کا ہاتھ شکستہ نہیں تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ۔ بار الہ مجلس ادا کو منظور و مقبول فرما، بانی مجلس کی مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسعادت فرما، ہماری جوڑیدہ بیانی قبول فرما، جو من بے اولاد ہیں اولاد نارین عطا فرما، جو مخلوط اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مومن قید ہیں رہائی عطا فرما، جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات قضایا عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہے قوایت المرام تک پہنچا۔ ہمارے لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ بھائی ذوالفقار خان نے مجھے کہا ہے کہ چونکہ مولانا مقبول سینٹر کو کے ساتھ ان کے عرصے سے تعلقات رہے ہیں، ان کی وفات ہو گئی ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ اللہم کن ولیک الحجت من الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين۔ متوجہ زیارہ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ،